پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ کسی صورت ختم نہیں ہو رہا، بلکہ مزید طول پکڑتا جا رہا ہے اور اس کا فی الحال کوئی انجام نظر نہیں آ رہا، فوری طور پہ تو کم از کم نظر نہیں آتا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں گورنر پنجاب کو خود یا کسی نمائندے کے ذریعے آج رات 12 بجے تک ہمجا شہباز سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لینے کی ہدایت کی تھی، مگر نہیں لگ رہا اور بالکل اس بات کے کوئی آثار نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ گویا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ یا یہ حکم بھی جو ہے یہ سنا انسنا کر رہا ہے نظام جو کہ اس وقت پنجاب میں موجود ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر اپنی تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ گورنر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لے کر اور نمائندہ مقرر نہ کر کے آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ صدر اور گورنر کی ناکامی کے بعد عدالت آئین کی محافظ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ کل ہمارے پروگرام میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے کہا تھا کہ 22 اپریل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صدر پاکستان کے پاس قانونی طور پہ 25 روز ہیں۔ اس دوران عدالت کوئی نئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ 22 کو تو یہ کہہ چکے ہیں سب سے پہلے وہ پینڈنگ ہے، وہاں کہہ رہے ہیں 104 کے تحت آپ وہ اتلو، اب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 255 کے تحت گورنر جو ہیں وہ کسی کو اور کو نامینیٹ کر دیں اور یہ حکم ہو جائے، اور ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں پہلے حکم نامے کا۔ 22 تاریخ کی آرڈر کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو کسی کو نامینیٹ کرنا ہے، آئین نے خود تجویز کیا ہوا ہے۔ کوئی ایڈوائس آپ کے پاس آتی ہے تو آپ 15 دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر وہ اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ایڈوائس آئے گی تو پھر 10 دن کا ٹائم ہے۔ یہ تو آئین کے اندر جو ہے آرٹیکل 48 کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو تو آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے، نہ اس کے ہوتے ہوئے آپ بائی پاس کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ آئین کی شک جو ہے وہ تو صرف امینڈمنٹ کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے، کسی جج کے آرڈر کے ذریعے تو بدلی نہیں جا سکتی۔ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے ایک بار پھر انکار کیا اور کہا کہ عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ عدلیہ ایوان کی کارروائی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی۔ بالکل لگ رہا تھا کہ آج وقاف لیگ پی ٹی آئی پوری طرح سے اپنے موقف پر قائم ہے اور کسی صورت میں بھی وہ اس میں کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، چیف منسٹر کا الیکشن وہ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے اور اسپیکر کی کرسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اب وزڈم سے مائک پکڑ کے اس نے یہ سارا الیکشن کرا کے سیبوٹاج کیا اور وہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ آئینی سب سے بڑا فلا رہ گیا ہے، اور جو جہاں ہمارا جا کے ہمارے لوگوں نے آئیز میں ووٹ ڈالنے تھے اس کے آگے پولیس کھڑی ہے، اس کے ثبوت ویڈیو اور آڈیو اور باقاعدہ پرنٹڈ فوٹوز ساری ہیں، وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی، وہ ابھی کیس چل رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ تو یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے، صوبے کے بغیر چل رہا ہے؟ صوبے کے بغیر نوٹیفکیشن دیکھیں جو پہلا نوٹیفکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے تحت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوتھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے، پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے بزدار صاحب، اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والا چاہتا ہے کہ صوبے کا اختیار اس کو دے دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک غیر قانونی غیر آئینی طور پر منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے یہ کہ اس صوبے کا اقتدار اس کو دے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جن حالات میں الیکشن ہوا، آئیز لابی کے باہر تو سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے کھڑے تھے، ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہاؤس میں سے زخمی کر کے باہر نکال دیا گیا، تو پیچھے الیکشن کون سا رہ جاتا ہے؟ کون سا الیکشن ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے 26 لوگ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے ان کے ساتھ گئے ہیں، جو لوٹے ہوئے ہیں، آج اگر ان کو مائنس کر دیں تو ان کے پاس تو اکثریت نہیں ہے، اور آج جنگ صرف اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوٹوں کی موجودگی میں وہ اوتھ لے لیں، لوٹوں کی موجودگی میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔
آج ایک اور پیش رفت میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر پاکستان کے خط کا جواب دے دیا۔ صدر پاکستان نے گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ کے کل کے حکم کی روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ گورنر پنجاب نے آئینی ماہرین سے مشورات کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 22 اپریل اور 27 اپریل کے 2 احکامات کے حوالے سے صدر پاکستان سے مزید رہنمائی طلب کر لی۔ وہ یہ کہ ایک گول ہے، چکر ہے جو کہ چلے جا رہا ہے اور کسی انجام کو نہیں پہنچ رہا۔ اس پر بات کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہمیں دیں گے۔ محترم ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہرحال ایک تو جس کیفیت کے اندر الیکشن ہوا ہے قائد ایوان کا، جس کیفیت کے اندر منتخب ہوئے ہیں کہ وہ جو مہمانوں کی گیلری ہے وہاں پر ان کا انتخاب ہوا، پھر جس انداز سے ہوا، پھر پورا معاملہ، پھر پولیس، وہ ایک مشکوک ہے۔ اور بہرحال اگر جس طریقے سے بھی ہو گئے، ابھی تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہے، تو جو موجودہ نظام ہے اس کی ایک قانونی آئینی حیثیت تو ہے نا اپنی جگہ۔ جی کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث عدالت تک پہنچی۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ عدالت کے ہی حکم پر ہوئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بحیثیت اسپیکر تو اس آئینی تقاضے کو مکمل طور پہ مسترد کر چکے تھے، یعنی جو آرٹیکل 130 ہے اس کی منشا کا تو قتل ہو چکا تھا اور وہ دن بھی گزر چکے تھے جن دنوں کے اندر یہ الیکشن کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت ہونا تھا۔ پھر ہم کورٹ میں گئے، کورٹ کو اپروچ کیا، کورٹ کے حکم کے تحت الیکشن ہوا اور اس کے الیکشن کے نتائج کو عدالت میں یہ سارے دونوں موقف، یہ موقف جو بھی آپ نے سابقہ وزیر قانون راجہ بشارت کا اور جو امیدوار تھے قائد ایوان کے لیے پرویز الہی، ان دونوں کے موقف عدالت میں رکھے گئے اور ان دونوں کو مسترد کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے یہ حکم دیا کہ انتخاب جو ہے وہ اس صورت میں، کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ جو اسپیکر ڈائس اور جو ان کی ساری آرگومنٹ ہے کہ وزٹرز گیلری، تو جو پریمیسز ہوتے ہیں اس میں اسپیکر کا جو کنڈکٹ ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ اپنے کنڈکٹ کو خود ڈٹرمن کرتے ہیں، رولز اس چیز کا اختیار دیتے ہیں۔ یعنی ڈائس کے اوپر اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے قبضہ کر لیا اور قاتلانہ حملہ کیا تو ڈپٹی اسپیکر کو اس چیز کا پہلے سے خدشہ تھا، اس بات کا اظہار موجود تھا اور انہوں نے اس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مدد مانگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک جرم یعنی کسی کو اقدام قتل کی واردات ہو رہی ہو اور لا انفورسمنٹ اپنی حرکت میں نہ آئے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایسے۔ سینکٹیٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس بحث کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اپنے ذاتی ملازمین کو اسمبلی کے فلور پہ لائے، جسٹ لیو اٹ اسائڈ۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ صوبے کے اندر حکومت موجود ہے، تو جو ایک آرٹیکل 94 اس میں آپ نے کافی سیر حاصل بحث آپ کے پروگرام سے میں نے سنی، جو کہ قائم مقام وزیر اعظم کی یا کنٹینیوٹی ان دا آفس، ایگزیکٹلی وہی صورتحال یہاں پہ۔ لیکن جب کیبنٹ نہیں ہوگی تو گورنمنٹ نہیں ہوگی، اور جب حکومت نہیں ہوگی تو آئینی بحران ہوگا۔ کیبنٹ کا نام گورنمنٹ ہے، نہ کہ چیف منسٹر کا نام گورنمنٹ ہے۔ اب کیبنٹ کی جو موجودگی نہیں ہے تو اس وقت پورا صوبہ پچھلے 27 دن سے حکومت کے بغیر ہے، اور جب حکومت نہیں ہوگی تو اور آئینی بحران کسے کہتے ہیں؟ اور پھر اگر ایک وہ نتیجہ جو کہ میجورٹی آف دا ہاؤس کے ساتھ ہے، اگر ہم اس دلیل کو تسلیم بھی کریں جو راجہ بشارت کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی، تو میجورٹی یہ اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا عدم اعتماد پرائم منسٹر جب عمران خان تھے ان کی موجودگی میں آج سے 1.5 سال قبل کا ہے۔ کیا ترین گروپ آج قائم کیا گیا؟ کیا یہ جو غضنفر چھینا بے شک وہ آج پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ آج قائم کیا گیا؟ علیم خان صاحب کی ناراضگی کیا اس عدم اعتماد کی؟ وہ تو اپنی میجورٹی لوز کر چکے تھے عثمان بزدار سنس 2 ایئرز، آلموسٹ 2 ایئرز، یہ لوگ سب ان کے اوپر اپنا نو ٹرسٹ کر چکے تھے۔ یہ تو ہماری پارٹی کی سیاسی فیصلہ تھا کہ ہم اس نو کانفیڈنس کی موو کو کب پریفر کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو آج سے 2 سال پہلے بھی آ سکتی تھی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ابھی تو یہ اسی وقت ہوگا نا جب ایک پراپر آئینی قانونی حلف اٹھا لیں گے حمزہ شہباز صاحب، اور یہ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کا کل کا آرڈر تھا اس کا بھی آج وقت گزر گیا آلموسٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہے۔ تو اب آپ ویٹ کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو کیسے اس پہ رسپونڈ کرتی ہے؟
نہیں سر دیکھیں دیز آر ٹیسٹنگ ٹائمز، ہمیں اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ گورنر کی پاس یہ جو ان کو یہ آئین ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ فورتھ ود سواب ان کی سوابدید نہیں چھوڑتا، وہ فورتھ ود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ اوتھ ایڈمنسٹر کریں گے، جب ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اسمبلی کی طرف سے، ان کے پاس یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیدر ایپلیٹ اتھارٹی ہیں کہ وہ انتخاب کی اس شکل کو دیکھیں کیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے. یہ ان کا اختیار نہیں ہے، قانون اور آئین ان کو یہ اختیار نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ الیکشن کے اس کنڈکٹ کو جو کہ پریزائڈنگ آفیسر ڈکلیئر کر دیں اس کے اوپر کوئی انکوائری سیکرٹری اسمبلی سے کروا سکتے ہیں. اچھا، جب یہ دونوں خطوط لے کر اور ایڈوکیٹ جنرل جو احمد اویس صاحب کی رائے کو ساتھ ملا کے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا، تو پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلی ریٹ جس کا حوالہ احمد اویس جو آپ نے بھی سارٹ چلایا دے رہے تھے، تو اس میں وہ جواب دے چکے ہیں، اور وہ جواب ہماری ریٹ پٹیشن کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری لیٹرز ہیں، جس میں سیکرٹری اسمبلی کا لیٹر ہے، ان کی اپنی رائے اس کے ساتھ شامل تھی، اور اس کے بعد گورنر صاحب کا وہ پوزیشن اختیار کرنی جس میں انہوں نے کہا کہ بیسڈ اپون دا سیکرٹری اسمبلیز لیٹر، اور امپورٹنٹ موسٹ اس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو دا گورنر، جس میں وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اور مینڈیٹ واضح کر رہے تھے کہ آپ کو ایسے ایکٹ کرنا ہے. اب یہ جو گورنر صاحب ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل یہ کر رہے ہیں آئین کی اس جو ان کے اوپر ان کو جس چیز جو ان کے اوپر فرض ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ عدالت کا تو جو ہے وہ مگر بہرحال ایک بہت ہی سیریس ایلیگیشن ہے خان صاحب، اور جب تک یہ کہ کورٹ اس کو ڈٹرمن نہیں کرتی ہے فائنلی اور اس سلسلے میں اپنی ایک رائے یہ فیصلہ نہیں دیتی، اس وقت تک تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ کیا اس سلسلے میں حتمی رائے آتی ہے عدالت سے، کیونکہ کل بھی جو حکم تھا اس کے اندر یہ بار بار تھا سجیسٹڈ، پروپوزڈ، واٹ ایور، کوئی میرے خیال میں ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ کیٹیگوریکل حکم نہیں تھا. نہیں سر، وہ اس کے جو شارٹ آرڈر تھا اس کی آخری لائن از آف سگنیفیکنس، جس میں انہوں نے کہا کہ شیل ایڈمنسٹر، وہ پہلی بات جو سجیسٹیو، کیونکہ گورنر کا عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ 199 کے تحت جو ریٹ لائی کرتی ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کرتی ہے، اور گورنر صاحب کیونکہ ان دیٹ سینس گورنمنٹ نہیں ہوتے، اور وہ اسٹیٹ کے وہ فنکشنری ہیں جو وفاق کے نمائندے کے طور پہ صوبے میں ہیں، تو ان کے اوپر ریٹ لائے ایسے نہیں کرتی جیسے کانسٹیٹیوشن نے اسکیم ڈیزائن کی ہے. فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کبھی سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ ایسے حالات بھی ہوں گے جب کلیئر کٹ مینڈیٹ کو ڈیفیٹ کیا جائے گا اور ان پولیٹیکل پرپزز کے لیے کیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، بڑی نوازش. جناب ملک احمد خان ترجمان شہباز شریف صاحب کے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد شہباز شریف اور مخلوط حکومت کے دوسرے رہنما آج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. بہت اہم دورہ ہے. پاکستان کو معاشی اس وقت استحکام چاہیے اور سپورٹ چاہیے، اور فوری طور پہ سعودی عرب کی معاشی مدد چاہیے. بہت اہم دورہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج وزیر اعظم شہباز شریف مخلوط حکومت کی اہم لیڈرشپ کے ساتھ سعودی عرب پہنچے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا سعودی عرب کا دورہ ہے. ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے. پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے. شدید معاشی بحران کی اس کیفیت میں پاکستان کو معاشی سپورٹ کی اور مدد کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کی، اور اسی لیے جناب وزیر اعظم کی پہلی ترجیح سعودی عرب کا دورہ ہے. اس دوران مخلوط حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان ان کے ساتھ موجود ہیں. اس دورے کی دعوت انہیں ولی عہد سعودی عرب جناب شہزادہ محمد بن سلمان نے دی، اور اس وفد میں وزیر اعظم کے کابینہ کے وزراء کے ساتھ، جن میں کہ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل، فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف، اور پھر تمام مخلوط جماعتوں کے ایم کیو ایم، مسد داور، دوسرے جو رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. 40 لوگ ان کے ساتھ اس دورے پہ گئے ہیں. جانے سے قبل اپنے ویڈیو پیغام میں شہباز شریف صاحب نے اپنے اس دورے کی اہمیت بتائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا سعیدا جدا ان تکون زیارت الخارجیہ الاولى بعد انتخابی رئیس الوزراء لپاکستان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia
and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to बेशक सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और हर मुश्किल वक्त में काम आया है। यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात से दोचार है और इस मौके पे वज़ीर आज़म के सऊदी अरब से उम्मीद के इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए मज़बूत पेशरफ्त होगी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर के रिलीफ की इस वक्त ज़रूरत है, जो कि सऊदी लीडरशिप के सामने रखी जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने के लिए इंतहाई कम शरह सूद पर 3 अरब डॉलर के डिपॉज़िट्स भी पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है। उधार तेल, LNG और यूरिया खाद की सहूलत भी मैसर आ सकती है। सऊदी अरब के पास ये तमाम मामलात में वाफिर मकदार मौजूद है। सऊदी अरब की गारंटी पर सऊदी बैंक से सस्ते कर्ज़ों की फराहमी भी मुमकिन हो सकती है। गो कि एक बहुत बड़ा पैकेज है या एक बहुत बड़ी विश लिस्ट है जो पाकिस्तान का डेलीगेशन अपने साथ लेके जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अपना पहला गैर मुल्की दौरा सितंबर 2018 में सऊदी अरब का ही किया था और अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान 4 बार सऊदी अरब गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर स्टेट बैंक में जमा कराने और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग की पाकिस्तान को मदद करने का ऐलान किया था। मेरे पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर की स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखाने की 1 साल के लिए MOU साइन हुआ। तेल की 1 साल की डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी के लिए सालाना $3 बिलियन 3 साल के लिए टोटल $9 बिलियन की ये परचेजेज होंगी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी 1.2 बिलियन डॉलर्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए। उन्होंने 3 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट रख ली। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो 4.2 बिलियन डॉलर्स है। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जानिब से 8 से 10 अरब डॉलर्स की मालियत की रिफाइनरी लगाने की गवादर और हब में साइट्स भी ऑफ़र की हैं। ये दौरा है बहुत अहम और ऐसे दौरे हर नई हुकूमत के साथ हम देखते हैं और हर बार पाकिस्तान का पहला दरवाज़ा जिस पे वो दस्तक देता है वो सऊदी अरब का होता है और हर बार हमने अपनी तारीख़ में देखा है कि इस दस्तक को सऊदी अरब ने और उसके जो भी उस वक्त के हुक्मरान हों उन्होंने बहुत ही मज़बूत अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से अपनी लाजवाल प्यार और मोहब्बत का उन्होंने सबूत दिया है। इस मौजू पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सऊदी अरब में बड़े तवील अरसे तक सहाफ़त की है, सऊदी उमूर को और पाकिस्तान सऊदी अरब को ताल्लुकात को बहुत उम्दा तरीके से जानते हैं, तजुर्बेकार सहाफ़ी रहे हैं। जनाब सैयद राशिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हुसैन साहब। एक बार फिर पाकिस्तान में एक नई हुकूमत है, एक बार फिर वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। मसला वही पाकिस्तान को माशी ज़रूरत है और हालांकि जो लीडरशिप है वो बदलती रहती है, लेकिन अभी तो जो क्राउन प्रिंस हैं ये पिछली 2 हुकूमतों में तो वही मौजूद थे, लेकिन हर बार बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, बड़ा मुस्बत ये जवाब आता है सऊदी क़यादत की जानिब से। ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? इस प्यार, मोहब्बत, लगाव और इस लाफानी जो हम लगाव देखते हैं, इसकी क्या वजह है? खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी बुनियादी वजूहात हैं और वो बुनियादी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। ये ट्रैफिक कभी भी यकतरफा नहीं रही है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में हम यकीनन कशकोल लेके गए हैं और इससे पहले भी जाते रहे हैं हर दौर में, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उस पूरे खित्ते का, जो इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं, कहा जाता है कि बिल्कुल निचली सतह पे आए हुए हैं। उस वक्त सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ ताकतों की तरफ देख रहा है और उनमें से एक पाकिस्तान भी है।
میں نے لفظ ایک کا استعمال کیا ہے کیونکہ اب آس پاس کی کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو سعودی عرب کی ظاہر اور چھپی ہوئی مدد کر رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں رہا ہے، بلکہ کسی حد تک تو ہوا یہ ہے کہ وہ سعودی عرب جو پاکستان کی طرف بڑی سخاوت کے ساتھ پیش آتا تھا، اب اس نے بعض معاملات میں سختیاں کی کہ جو بینک میں ڈپازٹ کیے گئے اسٹیٹ بینک میں اس پہ ایک بڑی اونچی سطح پہ انٹرسٹ چارج کیا جا رہا تھا اور اس کو بڑی سخت شرائط کے ساتھ رکھا گیا تھا. لیکن ہم بہرحال مجبور رہے ہیں. کسی حد تک اونچ نیچ آتی رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خان صاحب. بنیادی طور پہ یہ ایٹیچیوڈز کا فرق ہے. دیکھیے جو آل شریف ہیں، جو شریف خاندان ہے، اس کے جو تعلقات ہیں کسی حد تک آل سعود کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ فدویانہ رہے ہیں، اور اس میں ان کی تجارتی اور ان کی سیاسی ضرورتیں بھی اس کی وجہ رہی ہیں. بے نظیر کے ٹاپل کرنے کے لیے اسامہ بن لادن کے پاس جانا، ان سے مدد کی درخواست کرنا، بعد میں ہر دور میں 8 سال 10 سال سعودی عرب میں گزارنا، وہاں مختلف تجارتیں کرنا، یہ سب ان کی مجبوری رہی ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں اس میں کسی حد تک یہ فدویانہ تعلق جو ہے پاکستان کی مدد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے برعکس خان صاحب نے، عمران خان کی حکومت نے جو ایٹیچیوڈ لیا تھا وہ بڑی حد تک ایک برابری کا کرنے کی کوشش کی تھی. پھر صحیح یا غلط یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. جی راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اسی وقت ہو رہی ہے جو کہ آپ نے جو پس منظر دیا ہے سعودی عرب کی موجودہ صورتحال، امریکہ سے خراب تعلقات کے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج ہی بہت ہی اہم دورے پہ ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان پہنچ رہے ہیں، اور سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات تو بہت خراب رہے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر، بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے تھے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں اور محمد بن سلمان ان کو ریسیو کریں گے، اور یہ کہ اسی وقت ہے جب شہباز شریف وہاں پر ہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے تعلقات ان کے طیب رجب اردوغان کے ساتھ بہت ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا سعودیوں کے ساتھ ہمارے شریف فیملی کے تعلقات تو بہت شاندار رہے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے در دولت پہ سعودیوں کے کس نے حاضری نہیں دی ہے؟ امریکہ اپنی تمام تر بڑائی کے باوجود، دنیا کی ایک واحد سپر ہونے کے باوجود، امریکہ اور اس کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں وہ سعودیوں کے در دولت پہ حاضری دیتے رہی ہیں. چنانچہ اگر آج طیب اردوغان بھی جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب ان کے جو جمال خشوگی کے بعد جو تعلقات خراب ہوئے تھے اس ایپیسوڈ کے بعد، اس کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکی کا تجارتی مفادات اور اقتصادی مفادات سعودی عرب سے بڑی حد تک وابستہ ہیں اور وہ اسے بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ دنیا کرنا چاہ رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ترکی بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، روس اور چین بھی کر رہے ہیں. اور یہ کیفیت اوورال جو سعودی خارجہ تعلقات ہے اس حوالے سے اس میں ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. مثال کے طور پر بھارت کے ساتھ اب سعودی عرب کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی تعلقات ہیں، گو کہ یو اے ای کی طرح سے اسرائیل کے ساتھ ان کے باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، مگر شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اب وہ مخاصمانہ تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہیں. بھارت ان کا ایک دوست بن چکا ہے. یہ ایک بڑی تبدیلی آ چکی ہے سعودی عرب کے خارجہ تعلقات کے حوالے. تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم نے اپنے کشکول پھیلائے ہوئے ہیں، اور دوسری ایک اور بات ہے کہ پہلے وہ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف سے دیکھتے تھے، اب انہیں ہندوستان بھی نظر آتا ہے، اگرچہ کہ اس حد تک نہیں جس حد تک پاکستان ہے. پھر آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، وہ اسرائیل کی طرف بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ایران کے خلاف سعودی عرب اور اسرائیل کے مفادات متفقہ ہیں. چنانچہ ہندوستان سے بھی تعلق کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں کچھ چیزیں کنسیڈ کرنی ہوں گی، کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوں گی کہ دوستی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. سعودی عرب بھی اپنے مفادات دیکھ رہا ہے اور ہم بھی اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب سید راشد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے واقعے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا
कामरान खान के साथ। पाकिस्तान हर लिहाज से एक बार फिर संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसार में नज़र आता है। पूरी कुव्वत से सी पैक मुखालिफ दुश्मन कुव्वतें भरपूर तौर पर मुतहर्रिक हैं और पाक चीन मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एतबार से दाखिली खारजी महाज पर हसास और पेचीदा मसाइल का सामना है। एक जानिब करदम TTP और दाइश के हमलों में इजाफा हो गया है तो दूसरी जानिब भारतीय राव की पुष्पनाही से बलोच अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। परसों जामे कराची में चीनी असातिज़ा की गाड़ी पर खातून खुदकुश बमबार के हमले ने सी पैक के खिलाफ इंतहा पसंदी की एक नई जहत में इजाफा किया है। ये बहुत अहम हमला था और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में नई हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था और आइंदा चंद रोज़ में जनाब शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने वाले थे या चीन की क़यादत से आला तरीन लेवल पे उनका राब्ता होना था। ऐन उसी वक्त ये हमला और जिस अंदाज से ये हमला किया गया, इसमें जिस अंदाज की सोफिस्टिकेशन देखी गई, जो टारगेटिंग हुई, जो टाइमिंग हुई, यकीनन ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश लगती है। इस हवाले से ब्रेक थ्रू हुए हैं और पुलिस ने और इंटेलिजेंस सर्विसेज ने हमारी बहुत उम्दा काम किया है और इस हवाले से काफ़ी मामलात ऐसे हैं, कई सवालात हैं जिसके जवाब मिल गए हैं। एक बात बहरहाल तय है कि इस पूरे हमले के और इसके तमाम मामलात के ताने बाने बैरून मुल्क नज़र आते हैं। गोया कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि सी पैक पर हमला आवर है और ये वाक़या भी इसी का हिस्सा है। सी पैक के आगाज़ के बाद पिछले 7 साल में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और पाक चीन मुश्तरका मफादात पर 15 बड़े दहशतगर्द हमले हो चुके हैं और तमाम हमलों में पाकिस्तानी अस्करियत पसंद इस्तेमाल हुए। इन हमलों के जो मुहर्रिकात थे, इनके ताने बाने जो थे, उसको बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, पहचाना गया, मगर बहरहाल ये हमले जारी हैं। चीनी शहरियों पर हमले मुसलसल जारी हैं और सी पैक भी जारी है। सैकड़ों चीनी शहरियों की आमदोरफ्त सी पैक की ज़रूरत है और उनको फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। कल कराची में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि अगर सी पैक पर काम करने वालों की हिफाजत ना हुई तो फिर कौन सी तरक्की की तवक्को की जा सकती है। सी पैक जो है वो फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है और हम समझते हैं कि उसमें जितनी बेहतरी आएगी और वो बेहतरी इसी तरह से आ सकती है, उसके ऊपर काम करने वालों की अगर जान की हिफाजत नहीं हम कर पाएंगे तो फिर कौन सा सी पैक और जो है वो कौन सी डेवलपमेंट। तो बुनियादी तौर पे हमें इस बात को इंश्योर करना होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबे जो हैं ये मुकम्मल होंगे। जो भी मेयर्स होंगे और जो भी इक़दामात होंगे, एक तो ये है कि वो हर चीज़ जो है वो ऑन एयर नहीं की जा सकती। नेक्टा को फ़ाल बनाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चारों सूबों से जो एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हम एक तो उसे पूरी तरह से फ़ाल करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है वो पॉलिसीज़ बनेंगी, फैसले होंगे। ये भी हकीकत है कि शिद्दत पसंदी की रोकथाम और दहशतगर्दों से मुकाबले में इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस के 118 अहलकार शहीद हो चुके हैं। सिर्फ इस माह अब तक 21 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस साल के आगाज़ में मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि मुल्क दुश्मन अनासिर की सी पैक को सबोताज करने की मज़मूम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। उनका कहना था कि सी पैक की सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज लाजवाल कुर्बानियाँ दे रही है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबों को सबोताज करने की तमाम मजमून कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सी पैक और दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी को पाक अफवाज बेशबहा कुर्बानियां देकर यकीनी बना रही हैं। हाल ही में आपने जो डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट्स की टीम थी, करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया जो कि 93% मुकम्मल हो चुका है और उधर भी सी पैक सिक्योरिटी के तहत मुसल्लह अफवाज अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरक्याती मंसूबे की प्रोग्रेस में खलल नहीं आने दिया गया। इस ज़िम्न में मुल्क के तूलो अर्ज में जारी और कई प्रोजेक्ट्स पर भी पेशरफ्त के हवाले से आप को मीडिया को वहाँ पे हम जल्दी विजिट्स करवाएंगे ताकि आप खुद देख सकें कि ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से अपनी फ्रूशन की तरफ आ रहे हैं। हुकूमत ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए 11,000 से ज़ायद अहलकारों पर मुश्तमिल स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी थी जो सी पैक मनसूबों पर काम करने वाले 3,500 चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर मामूर है। मौसर सिक्योरिटी इक़दामात का ही नतीजा है कि पिछले साल 14 जुलाई को दासू हमले के 9 माह के वक्फे के बाद पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी की वारदातों के बावजूद इत्मीनान की बात है कि चीनी हुकूमत भी
بہر صورت سی پیک پر اس کی تکمیل پر کمر بستہ ہے۔ کل چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے وزیر اعظم شہباز شریف کے چینی سفارت خانے جا کر تعزیت کرنے کو سراہا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں پر پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندے اور ان کے مقامی ملازمین کی حفاظت اب پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ چینی اخبار لکھتا ہے کہ ان حملوں سے سی پیک منصوبوں میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ پرسوں جو حملہ ہوا ہے یقیناً ایک بہت ہی سنگین واقعہ تھا، سنگین حملہ تھا، مگر اس حوالے سے پولیس نے اور انٹیلیجنس سروسز نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور تقریباً اس معاملے کو حل بھی کر لیا ہے اور اس کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جو اس سے منسلک معاملات ہیں، وہ ریزالو بھی کی گئی ہیں۔ تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں اس پورے معاملے کی ہمیں جوائن کریں گے پولیس سروس آف پاکستان کے بہت ہی عمدہ آفیسر ہیں، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سندھ کے جناب غلام نبی میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میمن صاحب کراچی پولیس کے سربراہ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پرسوں کے واقعے کے بعد اب تقریباً 48 آورز کوئی 60 آورز ہو چکے ہیں، کیا رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ہم نے کتنا اس معاملے کو سالو کیا ہے؟ کتنا ہم اس کے معاملے کی جڑ تک پہنچ پائے ہیں جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں اس کو آپ سے ڈسکس کر سکوں۔ انفیکٹ جو 26 کو یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، پولیس اور نیچرلی اس میں ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد انفارمیشن کلیکٹ ہو اور جلد سے جلد جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے پاس ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اریسٹ کریں۔ تو الحمدللہ یہ 2 دن جو گزرے ہیں اس میں بیسٹ پاسبل ایفرٹ ہوئے ہیں اور ملزمان کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس میں کافی ساری کامیابی ہوئی ہے اور پولیس اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے۔ ہم نے 2 ٹیمز بنائی ہیں، ایک کراچی پولیس کی ٹیم ہے اور ایک سی ٹی ڈی کی ٹیم ہے جو انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسی جگہیں تھیں جن کی نشاندہی ہوئی کہ وہاں پہ یہ سوسائڈ بامر اور ان کے فیسیلیٹیٹر رہ رہے تھے، تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو سرچ کیا گیا ہے۔ تو جو ریلیونٹ معلومات ہے میں چاہوں گا کہ ابھی اس سٹیج پہ اس کو میڈیا کے ذریعے نہ پیش کروں، یہ انشاءاللہ تھوڑی چند ٹائم کے بعد ہم یقیناً اس چیز کو لے آئیں گے جب یہ ملزمان گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز تو میمن صاحب یہ تو کنفرمڈ ہے کہ یہ خاتون جو تھی، جو حملہ آور تھی، یہ یونیورسٹی میں رہائش پذیر نہیں تھی بلکہ کراچی کے ایک علاقے میں رہائش پذیر تھی اور یہ شاید تنہا رہتی تھی، ان کی فیملی کسی اور جگہ پہ رہتی تھی اور پوری جو ان کی ایکٹیویٹی تھی پچھلے کئی ہفتوں کی وہ انتہائی آبویسلی سسپیشس تھی اور ایک پورا نیٹ ورک جو تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا اس پورے حملے سے پہلے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے لوکیشن ہے جہاں پہ انہوں نے مختلف ٹائمنگز پہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے رہائش اختیار کی اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو 26 کو آئی ہیں موقع پہ جہاں پہ انہوں نے بلاسٹ کیا ہے تو آل دا وے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ وہاں سے چلی ہے اور رکشہ میں اور ادھر پہنچی ہے۔ تو یہ ایسی معلومات ہیں جو نیچرلی اس میں ٹائم لگتا ہے اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 48 آورس میں جو انویسٹیگیٹرز نے اور پلس انٹیلیجنس ایجنسیز نے کام کیا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اپریشیبل ہے اور میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں جلد سے جلد پکڑے جائیں گے۔ تو میمن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ یہ بیچاری ایک خاتون یا یہ فیملی یا اس کے شوہر یا اس کے چند رشتہ دار جو ہیں یہ تو کسی صورت سے بھی اس قسم کا حملہ پلان کر کے پھر جس قسم کی اس میں ان کو گولہ بارود چاہیے تھا یا جو ان کے پاس ایکسپلوسیوز تھے جو کہ شاید جن کی جو اوریجنیٹ پاکستان سے باہر ہوئے ہیں، پھر جس قسم کی انٹیلیجنس چاہیے، پھر جس قسم کی ٹائمنگ چاہیے، پھر ان لوگوں کی یہاں پہ موجودگی چاہیے، پھر یہ سرویلنس کہ کس وقت وہ چل رہے ہیں، کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، یہ تو کوئی ایک پورا ایک ایجنسی ہی کر سکتی ہے، یہ بیچاری ایک خاتون یا ایک چند لوگ تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کو جو پاسٹ میں جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جن ملزمان کو جو کنیکٹڈ تھے ان کو پکڑا گیا تو ان سے یہ معلومات ہے کہ یہ بالکل ان کو سپورٹ ہے اور یہ اکراس دا بارڈر ان کو سپورٹ ملتی ہے اور یہ ایسے اکیلے کسی انڈیویجول لیڈی کا کام نہیں ہے. نیچرلی اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور یہی انویسٹیگیشن ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور قانون کے کٹڑے میں ان کو لے کے آئے. اور یہ گروپ اور یہ تمام جو نیٹ ورک ہے یہ وہی ہے جو کہ جس کی ہمیں پہلے باقاعدہ اطلاع ملی تھی جب یہ کلبھشن یادو یہاں پکڑا گیا تھا را کا ایک یہ سینئر آپریٹو, اور اس کے بعد پھر یہ جو کراچی میں واقعات ہوئے مثال پہ چائنیز کانسلیٹ پہ ہوا, پھر PSX پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ واقعہ ہوا, یہ تمام چیزیں ایک ہی نظام کی تانے بانے لگتے ہیں, ایک ہی نظام سے جڑی ہوئی چیزیں لگتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا سندھ پروونس ہے اور اس کی پراکسیمیٹی جو بلوچستان سے ہے, آپ دیکھیں کہ کافی سارا ایسا کرائم ہے جو کرائم اور پلس ٹیررزم ہے جو وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں گورنمنٹس کو, دونوں پروونشل گورنمنٹس کو ورک آؤٹ کرنی چاہیے کہ ہماری فورسز آپس میں جو ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ رولز کی وجہ سے جا نہیں سکتی, ریڈ نہیں کر سکتی, کوآرڈینیشن میں تھوڑے سے پرابلم ہے, ان کو ایزی کرنا چاہیے کہ جو یہاں پہ ایسے ملزمان یا ایسے ٹیررسٹ آتے ہیں تو ان کو پہلے ہی مطلب انٹیلیجنس کلیکٹ کر کے پری ایمپٹ کیا جائے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے یہاں پہ کراچی میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے تانے بانے اس انسیڈنٹ کے ساتھ ضرور ملیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ریفرنس سے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں, ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں, اور جتنی اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر سے بہتر انٹیلیجنس کلیکٹ کر سکیں گے اور سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے. اس سے یہ جو انسیڈنٹ اکا دکا ہوتے ہیں تو وہ پریونٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ مطلب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 بڑے واقعات ہوئے کراچی میں حالیہ زمانے میں ہم نے دیکھے, جیسے کہ میں نے عرض کیا چائنیز کانسلیٹ پہ حملہ ہو گیا تھا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو گیا تھا, کراچی میں یہ حملہ ہو گیا, اس کے علاوہ ایک اور حملہ ہوا جس میں کہ یہ سائٹ کے ایریا میں ایک چائنیز کو اٹیک کیا گیا, 2-4 اور واقعات ہیں. یہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں جب حملے ہو جاتے ہیں. ایکچولی تو ہمیں ہمارے جو نظام ہے ہمیں تو پرامپٹ انٹیلیجنس ہونی چاہیے جس سے ہم پری ایمپٹ کر سکیں, کیونکہ جب یہ حملے ہو جاتے ہیں نقصان تو ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہم رسپونڈ کرتے ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان بڑے حملوں کو روکنے ہوئے. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا اس میں. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ 3-4 جو انسیڈنٹ بڑے ہوئے جس میں نقصان بھی ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ چائنیز کانسولیٹ میں اور پلس جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوا, ہماری پریپیئرڈنیس تھی. وہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ اندر گھسیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچائیں, لیکن الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی اور لوکل پولیس نے اور باقی اداروں نے جو وہاں پہ تھے انہوں نے صحیح ریسپونڈ کیا, ان کے اس ڈیزائن کو فیل کیا. اسی طرح سے یہ جو انسیڈنٹ ہوا یقیناً یہ ایسا انسیڈنٹ تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انٹیلیجنس سے پریونٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے ایسے اور انسیڈنٹ جو ہو سکتے تھے وہ اچھی انٹیلیجنس کلیکشن کی وجہ سے وہ پریونٹ ہوئے. ابھی اگر مثال کے طور پہ اس طرح کے 50 انسیڈنٹ پریونٹ ہوئے, وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں بھی نہیں آئے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوا. اگر وہ ہو جاتے تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا. تو یہ تناسب اس طرح سے ہے کہ بہت سارے انسیڈنٹ جو ہونے والے تھے بیکاز آف گڈ انٹیلیجنس, بیکاز آف گڈ پولیسنگ, وہ پریونٹ ہو گئے. اور لیکن جو ہو جاتا ہے نیچرلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ سارے کے سارے جو کام انٹیلیجنس اور پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بڑی نوازش, بہت شکریہ جناب غلام نبی میمن, ایڈیشنل IG کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ PSX کا انسیڈنٹ ہو, چاہے چائنیز کانسلیٹ کا ہو, ہماری سیکیورٹی فورسز نے, ہماری پولیس اہلکاروں نے بڑی جواں مردی سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا
اور ان سب کو ہلاک کیا تھا ان واقعات میں یقینی طور پہ، اور اپنی جانوں پہ کھیل کے یہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن بہرحال پھر بھی بہتر ہے کہ حملے سے پہلے ہی ان کو پری ایمپٹ کیا جائے ان واقعات کو، اور اس کے لیے مضبوط انٹیلیجنس کو مزید مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. حملہ پاک چین دوستی پر ہے، حملہ چین کی عالمی جو اس کی گروتھ ہے اس پر ہے، حملہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ جو عالمی منصوبہ ہے اس پر ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ سی پیک کو تہس نہس کرنا ہے. یہ ایک بڑا گلوبل معاملہ ہے. اس کی مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل کراچی پولیس کے سربراہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پرسوں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر جو حملہ ہوا، چینی اساتذہ پہ جو حملہ ہوا، اس دہشت گرد حملے کے تانے بانے، اس سے جڑے ہوئے معاملات سامنے آ چکے ہیں. یہ کیس تقریباً اس کو سالو کر لیا ہے انویسٹیگیٹرز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے. اس طرح سے ایک اور معاملہ جو ہے وہ اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے تحقیقات کے حوالے سے. لیکن بہرحال یہ ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے چینی شہریوں پر، اور یہ پس منظر ہے ان واقعات کا جو اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور جس میں کہ بہرحال چین کی حکومت جو سی پیک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دوستی کے حوالے سے اپنا غیر متزلزل اعتماد جو ہے وہ برقرار رکھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشویش اور اس کی اس حوالے سے برہمی نمایاں رہتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ان معاملات پہ قابو پایا جا سکے اور اس معاملے میں مزید کسی بڑے تصادم سے یا کسی بڑے ڈباکل سے ہم بچیں، کیونکہ پاکستان کا انحصار چین کے ساتھ دوستی پہ بے پناہ ہے، اور سی پیک پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک بہت امپورٹنٹ ستون ہے، بلکہ اس کی بہت ہی کلیدی، بہت ہی مضبوط اہمیت ہے. یہ پورا معاملہ اس کے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کے عالمی معاملات بھی ہیں، جہتیں ہیں، اور عالمی کولڈ وار کے معاملات ہیں. بھارت اور چین کے ساتھ انتہائی مخاصمانہ تعلقات اس کا پس منظر ہے، اور یقیناً پاکستان تنہا اس جنگ میں اس پوری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ چین کے خلاف سفارہ نظر آتی ہے. انہی معاملات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں اور تجزیہ کار بھی، ایکسپرٹ ہیں، بڑا تجربہ ہے. جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. ایک اور واقعہ ہو گیا، پہلے داسو ہو گیا تھا، اس سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گیا تھا، پھر کراچی میں چائنیز کونسلیٹ ہو گیا تھا. ہر تھوڑے دن بعد ہوتا ہے، اور اس کی جو اس کی آپٹکس ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. چین ہر بار کہتا ہے کہ سی پیک سے اس کی جو اس کا جڑاؤ ہے وہ برقرار رہے گا، پاک چین تعلقات بہترین سے بہترین رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اریٹیشن بھی ہوتی ہے، جھلاہٹ ہوتی ہے، ایک برہمی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ حملے بھی ہوتے رہیں گے، اور چین کا جو غیر متزلزل اعتماد ہے پاکستان اور سی پیک پر وہ برقرار رہے گا. جی شکریہ کامران بھائی. دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کراچی یا سندھ کی پولیس، وہاں پہ رینجرز، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، یہ آخر کرتے کیا ہیں؟ یعنی ایک وین تھی، غیر ملکیوں کو اس نے لے جا رہی تھی، اور ان کے پاس کوئی پولیس ایسکارٹ نہیں تھا. کیا یہ ایک غفلت نہیں ہے؟ اور اس غفلت پہ اگر چینی پولیس حکومت اسکارٹ نہیں بلکہ ان کے ساتھ تو رینجرز اسکارٹ تھا، ان کے ساتھ تو باقاعدہ رینجرز کی ڈیٹیل ہے، پراپر سیکیورٹی ان کو تھی جو کہ ان کو اسکارٹ کرتی تھی، رینجرز تھی ان کے پاس. اور اس گاڑی میں لیکن اس وقت تو جو جہاں پہ جس وقت موٹر بائکس آ رہی ان کے جی جس وقت گاڑی پہ دیکھیں نا کامران بھائی، جس وقت گاڑی پہ دھماکہ ہوا ہے اس کے ارد گرد قریب کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ جب آپ ایسکارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ تو بہت قریب چلتے ہیں، بالکل ایسی جیسے صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے بالکل قریب جڑی ہوتی ہیں. چلیں اس سے قطع نظر، اب بات یہ کہ ظاہر ہے جس ملک کے شہری اور جو پروفیسر انٹلیکچوئلز اگر جہاں بحق ہوں گے اس قسم کے واقعات میں، وہ پریشان تو ہوگا. لیکن ہمیں یہ معاملہ سمجھنے کے لیے اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ابھی چین اور پاکستان کی باہمی سٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ایک طرف تو سی پیک کے ذریعے چین نے اپنی ضروریات اور پاکستان کی ضروریات مکمل کی ہیں. دوسری طرف اگر آپ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھیں، ہمارے عسکری نظام میں بہت قریب پہنچ گیا ہے چین. نیوکلیئر پروگرام میں چین نے ہماری بہت مدد کی تھی. ابھی JC-10 جو بمبار طیارے ہیں اس کے اندر جو ایویانکس لگے ہوئے ہیں وہ 8-9 مہینے کے اندر انہیں تیار کر کے ہمیں دے دیے. اس کی مدد سے ہم نے افغانستان میں 25-30 کلومیٹر کے اندر حال ہی میں
دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ میزائل ہیں ہمارے پاس جو کہ چین نے دیے ہوئے ہیں. تو چین نے کوئی وہ بچے بھی نہیں ہیں, ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے چینی باشندوں کے ساتھ یا چینی پروجیکٹس کے حوالے سے, وہ براہ راست جڑا ہوا ہے, جو کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ابتدائیے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کا تعلق جیو پالیٹکس کے ساتھ ہے, جیو اسٹریٹجک سچویشن کے ساتھ ہے. اس میں کوئی پاکستان کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہاں کوتاہیاں بہت ہیں, کمزوریاں بہت ہیں, لیکن ان تمام کوتاہیوں کے باوجود جو پاکستان کر سکتا تھا کر لیا. خود پاکستان نے اپنے کتنے لوگ گنوا دیے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے بڑی کاوش کی ہے, ہم نے پوری ایک فورس ریس کی ہے. ہم جب حملہ ہوتا ہے ہم اس میں وہ بھی کیا, ہم نے یقیناً درجنوں شاید حملے روکے بھی ہوں گے, لیکن بہرحال بنیادی ذمہ داری تو ہماری ہے. یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ معصوم ہماری مدد کے لیے, ہماری ملک کی ترقی کے لیے یہاں پر آتے ہیں, اور یہ جس طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے نا. بہرحال اولین اور آخری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. جی بے شک, دیکھیں صرف فول پروف سیکیورٹی کہہ دینا یا واٹر ٹائٹ سیکیورٹی کہہ دینے سے نہیں ہوگا, بلکہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. جہاں جہاں کلیدی پوزیشنز پہ جو ڈپلائڈ ہیں لوگ, چینی ہمارے باشندے انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کی ہر صورت میں ہمیں حفاظت کو لازمی بنانا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو پراکسی ٹیررزم جس انداز میں اسے سر اٹھایا ہے گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آئی ہے, وہ پراکسی ٹیررزم براہ راست جڑا ہوا ہے جیو پالیٹکس کے ساتھ. اور اس پراکسی ٹیررزم کا بنیادی مقصد ہے جو کہ بار بار امریکی وہ اعلیٰ حکام بھی کہہ چکے ہیں کہ ایمرجنگ گلوبل پاور اینڈ ایمرجنگ تھریٹس فرام چائنا, یعنی چین سے دنیا کو جو خطرات لاحق ہیں ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے اضافی وسائل مختص کرنے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ابھی ایک اور 10 ملکوں کا سمٹ ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. پھر چائنا مشن سینٹر بنا تھا گزشتہ سال اکتوبر میں, اس کا بنیادی مقصد بھی چین کو کاؤنٹر کرنا تھا. تو ہمیں ان تمام مسائل کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ, اپنی کوتاہیاں دباؤ اپنی جو جگہ ہے اس پورے معاملے میں اس لحاظ اس وجہ سے اور بڑا ہے نا کہ حالیہ سالوں میں چین اور بھارت کے تعلقات بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں. جنگ جیسی صورتحال ہوئی ہے, اعلانیہ ایک دوسرے کو, بھارت نے کم از کم چین کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیا ہے, اور ایک پوری کیفیت ہے. پھر بھارت کی پینیٹریشن ہے ہمارے معاملات کے اندر پوری, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس پورا پیرافرنیلیا ہے. اور یہ جتنی بلوچ انسرجنسی ہے, جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے BLA کا جو سربراہ اسلم اچھو تھا وہ تو بھارت میں ہی رہتا تھا, وہیں اس کی سارا وہ ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا. تو بھارت فیکٹر جو ہے وہ تو اس میں میک اور بریک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا. جی بلا شبہ کامران, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ میک اینڈ بریک فیکٹر اس لیے بن گیا ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں اپنی جو پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہے, یہاں پہ جو اپنے جیو پولیٹیکل اہداف حاصل کرنے ہیں, اس کے لیے اس نے بھارت کو تمام اپنے معاملات آؤٹ سورس کر دیے ہیں. اس کو ڈیلیکیٹ کر دی ہے یہ اتھارٹی کہ اس علاقے میں جو کچھ ہوگا وہ بھارت کے ذریعے ہوگا, امریکہ کو براہ راست یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ اپنا 2+2 کا جو ڈائلاگ ہے جو ابھی 2 ہفتے پہلے بھی ہوا ہے واشنگٹن میں, اس کے ذریعے وہ اپنی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کریں گے. انسٹرومنٹ جو ہوگا وہ بھارت ہوگا, اور اس کے سہولت کار جو ہوں گے وہ چاہے بلوچ دہشت گردوں کو سیپریٹسٹ کو لے لیں, یا جو پشتون خیبر پختونخوا کے فاٹا کے افغانستان کے ٹیررسٹ ہیں وہ ہوں. اہداف بہرحال یہی ہوگا کہ چین اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں ان کو آپ ترتیب سے پرکس لگاتے رہیں, ان کو کٹس لگاتے رہیں تاکہ اس علاقے میں استحکام نہ آ سکے. بہت شکریہ. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معاشی میدان میں شہباز شریف حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, 100% سیاسی فیصلہ ہے, لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے بہت ہی ایک مشکل فیصلہ ہے, اور یہ جو معاشی بحران ہے اس وقت اس کو مزید کمپلیکیٹ کرے گا, مزید پیچیدہ بنائے گا. مصیبت بڑھے گی پاکستان کی جو اس وقت معاشی اشاریے ہیں ان میں سے, کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گی. عوام کو سننے میں بہتر لگے گا, لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم عالمی قیمتوں کے مقابلے میں آدھی قیمتوں پہ اپنے ملک میں
ہم پیٹرول ڈیزل بیچتے رہیں اور اس کی باقی قیمتیں ہم اپنی جیب سے یعنی کہ خزانے سے ادا کرتے رہیں۔ یہ کسی صورت سے بھی ایسا سودا نہیں ہے جو کہ آگے چل سکتا ہو، اور یقیناً اس کے بہت سیریس مضمرات ہوں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خطرناک معاشی چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے شہباز شریف حکومت کو۔ 2 ہفتوں میں 2 بار ایک جانب اس کو اوگرا یاد دلا چکا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جس قیمت پہ پیٹرول اور ڈیزل ہم پاکستان میں بیچ رہے ہیں اس کو برقرار رکھنے کا، جس قیمت پہ ہم بجلی کو بیچ رہے ہیں ہم برقرار نہیں رکھ سکتے۔ عالمی منڈی سے ہم تقریباً آدھی قیمتوں پہ پاکستان میں تیل ڈیزل بیچ رہے ہیں، اور ہر صورت میں پاکستان کو ان کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، کیونکہ جو فرق ہے اس وقت جس قیمت فروخت کا جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور جس قیمت پہ خریدا جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات، اس میں بڑا فرق ہے، اور یہ فرق حکومت اپنے خزانے سے پورا کر رہی ہے، اور جو کہ کسی صورت سے بھی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی۔ مگر سیاسی حکومت ہے، ابھی اقتدار میں آئی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ کسی صورت سے اس قیمتوں کی پہ نظر ثانی کرے۔ اس لیے آج دوسری بار شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب جانے سے پہلے اس اوگرا کی اس ریکویسٹ کو کہ فوری طور پر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرے، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اب ایک بار پھر ایک مشکل صورتحال ہے۔ اس سے پہلے یہی حکومت IMF کے بیل آؤٹ پیکج میں $2 ارب اضافے اور پروگرام کا دورانیہ 1 سال بڑھانے کی خواہش لے کے واشنگٹن جا چکی ہے، وہاں مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ IMF نے کسی حد تک رضامندی کا تاثر دیا ہے، لیکن عید کے بعد IMF مشن کی پاکستان آمد، 7ویں جائزے کی تکمیل اور سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ہی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا، کیونکہ حکومت IMF کی 5 شرائط پوری کرنا ہوں گی، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی دی گئی پیٹرولیم سبسڈی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، صنعتی ایمنسٹی کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ گویا کہ IMF پروگرام چلے، شہباز شریف کو ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، اور جو صنعتوں کو ایمنسٹی دی گئی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ گویا کہ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے اس حکومت پہ دباؤ پڑے گا۔ دوسری جانب عمران خان کی اپوزیشن ہے جو کہ اس پورے معاملے میں کا یقیناً بھرپور سیاسی فائدہ اٹھائے گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر کے استحکام کے لیے حکومت نے چین اور سعودی عرب کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی عرب میں $7.4 ارب کی مالی معاونت کا مطالبے کی خبر سامنے آئی ہے، جس میں نقد ڈپازٹ، واجب الادا قرض اور پہ نظر ثانی اور مؤخر ادائیگیوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی شامل ہے۔ بلا شبہ ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، روپے کی قدر اس وقت زمیں بوس اور شرح سود آسمان چھو رہی ہے۔ متواتر معاشی بدحالی کی منفی خبریں آ رہی ہیں۔ سیکنڈری مارکیٹ میں ٹی بلز پر شرح سود 24 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، 1998 کے بعد پہلی بار کمرشل بینکوں کی جانب سے حکومت کو 15% ریٹ پر قرضہ دیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بنیادی شرح سود 12.25% ہے، مگر لگتا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قائب اور پہلے ہی 13 سال کی بلند ترین سطح یعنی کہ 14% تک پہنچ چکا ہے۔ گویا کہ مہنگے قرضوں کی وجہ سے بینکوں سے فائنینسنگ اور کاروباری لاگت شدید متاثر ہوگی۔ ملکی امپورٹ ایکسپورٹ کے توازن کے حوالے سے الارمنگ صورتحال ہے، اور مالی سال کے تیسری سہ ماہی میں جو کہ اس وقت ہے تجارتی خسارہ $35 ارب ہو چکا ہے، جبکہ پچھلے ماہ تک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $13 ارب تک پہنچ چکا تھا۔ IMF نے اس مالی سال 4% GDP گروتھ کا امکان ظاہر کیا ہے، یعنی اس سال شرح نمو پچھلے سال کی 1% سے کم از کم 1.5% کم رہے گی۔ بہت شدید مسائل ہیں، معاشی مسائل، اور اس کا سامنا ہے شہباز شریف حکومت کا، لیکن فی الحال وہ ایسے فیصلے کرنے میں اس کی ہمت نہیں ہو رہی جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے معیشت کی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شبر زیدی، کاروباری معاشی امور کے ماہر ہیں، سابق چیئرمین FBR بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر صاحب۔ آج حکومت نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ کیا کرے حکومت؟ ایک 10 دن پرانی حکومت ہے، یہ ابھی قیمتیں بڑھا دے تو یہ سیاسی طور پہ سسٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ معیشت اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بہت بڑا بوجھ ہوگا نا اگر ہم مسلسل ان قیمتوں پہ بیچتے رہے۔ گو کہ جو گزشتہ حکومت ہے وہ یہ کہتی رہی کہ اس کا ہم نے کیٹر کیا ہوا ہے، بجٹ میں ہم نے اس کو مینج کیا ہوا ہے کہ اگر ہم سستی بیچیں گے تو ہم اس کو کر لیں گے، مگر شاید یہ ٹینیبل چیز نہیں ہے، یہ کوئی قابل بھروسہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال یہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھانی ہیں قیمتیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، تھینک یو ویری مچ کامران صاحب نے مجھے بلایا۔ بات یہ ہے کہ سیاسی فیصلے اور معاشی فیصلے ایک دوسرے کے تضاد میں چلے گئے ہیں، اور IMF کا پروگرام میں جب افتاح صاحب گئے تھے
جو میری انفارمیشن ہے ان کی پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ بجلی اور پیٹرول کی پرائسز کو ایڈجسٹ کریں. اب سیاسی طور پر اتنی فریجائل گورنمنٹ، اتنی کمزور گورنمنٹ کے پاس یہ سیاسی فیصلہ پاسبل نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی فار دا ٹائم بینگ انہوں نے اس کو ڈیفر کیا ہے، مگر یہ عید کے بعد آ کے یہ مشکل فیصلہ کریں گے اور پرائسز بڑھائی جائیں گی. اگر آپ مجھ سے پوری طور پہ معیشت داں کے طور پہ پوچھیں تو جو کچھ IMF کہہ رہا ہے یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، پاکستانی عوام پہ اس کا کوئی بوجھ آئے یا نہیں آئے، پاکستان کو یہ تلخ حقیقت، یہ کڑوی گولیاں پینی پڑیں گی. اب اس کڑوی گولیوں کا کیا نتیجہ سیاسی گورنمنٹس پر ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اور کیونکہ یہ جو آج پاور میں ہیں، جب یہ پاور میں نہیں تھے تو وہ یہ ساری باتیں کرتے تھے جو آج ان کے خلاف جا رہی ہیں. تو ایک بہت مشکل، ان کے لیے ڈبل مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دوہری مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں. اب تیسری بات جو ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، جو ہو سکتا ہے صحیح ہو، میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے یہ پیٹرول پرائس کی پروویژن اپنے بجٹ میں کی ہوئی تھی اور بجٹ ڈیفیسٹ میں جو ٹیکس کی کلیکشن زیادہ ہوئی تھی اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنا تھا اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ ہم جون تک پرائسز نہیں بڑھائیں گے. مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ IMF اس بات کو نہیں مانے گا اور پرائسز بڑھانے والی بات ہوگی. دیکھیں کامران صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم IMF کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں تلخ فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے. مگر میرا یہ ویو ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام سے نہ ابھی نکل سکتا ہے نہ آنے والی حکومت نکل سکتی ہے. تو ہمیں IMF پروگرام میں رہنا ہے. جب IMF پروگرام میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں یہ ساری تلخ حقیقتیں اور یہ کڑوی گولیاں نکلنی پڑیں گی. مگر اس ساری بات سعودی عرب کے دورے سے ہمیں کیا سہارا مل سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، IMF پروگرام میں رہنا ہے، IMF پروگرام میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہے. کیا کسی صورت سے سعودی مدد ہمیں اس چیز کو ڈیفر کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ نہیں. دیکھیں یہ جو پرائسز کا انکریز ہے، پیٹرولیم پرائس کا انکریز کا تعلق ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے کہ پاکستان فسکل ڈیفیسٹ میں سبسڈی دینے کے لیے IMF تیار نہیں ہے. یہ روپی کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے. سعودی عرب جو ہمیں مدد دے گا اور دینے کے چانسز ہیں وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ڈیفالٹ، جو ہماری شدید پریشانی آنے والی ہے وہ اس میں ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں ادھار پہ پیٹرول دے دے. مگر ادھار پہ دے گا، مگر ادھار پہ سستا نہیں دے گا. وہ ادھار پہ اسی پرائس پہ دے گا جس پرائس سے وہ انٹرنیشنلی بیچتا ہے. تو وہ ہمیں پیٹرول کے پیسے ادھار دے دے گا، مگر وہ پیٹرول ہمیں اسی پرائس پہ دے گا جس پرائس پہ ہم لیتے ہیں. تو پیٹرول کو ہمیں عوام کو اسی پرائس پہ بیچنا پڑے گا جس پہ ہم بیچ رہے ہیں. تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کے آنے کی وجہ سے یا چائنا کے رول اوور کی وجہ سے ہم مہنگائی کو قابو کر لیں گے تو وہ پاکستان کے معاشی حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو جو معاملات ہیں جو کہ دراصل مسئلے کا حل ہیں وہ تو وہی ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہمیں اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے، ہم نے اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں. اب اس کے لیے تو گزشتہ حکومت کیا کچھ کسر چھوڑ گئی تھی جو کہ بہت بڑی کسر ہے، جو کہ فوری طور پہ پوری کی جا سکتی ہے اور ممکن بھی ہے. کامران صاحب دیکھیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم مختلف معاشی مسائل کو یا معاشی پرابلم کو مختلف گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. میرا ہمیشہ سے آپ کے پروگراموں میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت تقریباً 30 سال سے ایک تنزلی کا شکار ہے اگر اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے. پاکستانی معیشت نے پچھلے 30-35 سال میں کوئی بنیادی کریکشن نہیں کی ہے. آپ اس وقت بھی 40% بجلی بنا رہے ہیں IPP کے تھرو. آپ اس وقت بھی فیول میں ڈیفیشینٹ ہیں، گیس کا پرائسز نہیں ہے. تو ہمارا علاج جو ہے، ہم ایز اے بحیثیت اپنے ملک کے، ہم اپنی چادر سے زیادہ ہماری جو چادر ہے اس سے زیادہ ہم پاؤں پھیلا رہے ہیں. تو ہمارا پاؤں تو کبھی نہ کبھی ننگا ہونا ہے. تو پاکستان کی جو پوری عوام ہے اور پاکستان کا جو پورا اسٹیٹ ہے وہ اپنی وسائل سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اس کے لیے آمدنی بھی جنریٹ نہیں کر رہا. تو اس کا بالآخر افیکٹ عام آدمی میں پڑتا ہے. اور جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے تو وہ کمزور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس سارے شفٹ کو ڈائریکٹلی یہ بتائیے کہ اس وقت تو ہماری جو پالیسی ہے یا جو حالات ہیں وہ تو ہمیں ہر صورت میں ایسا ہے کہ اپنا
جو ترقی کا پہیہ اسے روکنا ہے، ایسا لگ رہا ہے بظاہر، کیونکہ انفلیشن ہے اور دوسری جانب اس کے جواب میں ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سلپ ہو رہا ہے 147 روپے کا ڈالر، اور پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود جو ہے وہ 1998 کے بعد جس لیول پہ پہنچی ہے، جو کہ ہمارا ٹی بلز کی ییلڈ ہے، جو کہ ہماری کائبور ہو چکا ہے 15%، یہ ساری چیزیں تو یہ تو ایک ایسی ہے کہ تمام کاروبار تھم جائے، رک جائے، بریک لگ جائے اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کامران صاحب کہ پاکستان کی اکنومی کے بنیادی خط و خال غلط ہیں۔ ہم امپورٹ بیسڈ اکنومی بن چکے ہیں۔ ہم جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بھی را میٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ میں کل ہی کسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں تقریباً بہت بڑی تعداد سے کاٹن امپورٹ ہوتی ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی بنیادی معیشت کے خط و خال اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو کامران صاحب علاج یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ مشرف صاحب نے خراب کر دی، نواز شریف نے اچھی کر دی، عمران خان نے خراب کر دی۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت خرابی میں موجود ہے اور ہم اس کو صحیح کرنا ہے۔ جب ہم اس کو مختلف شخصیتوں کے ساتھ ملا کے اچھائی برائی کو لینا شروع کرتے ہیں تو ہم بنیادی کریکشن نہیں کرتے۔ آج ہمیں بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کی تو بس کی بات نہیں ہے نا، یا مثال کے طور پہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، اگر اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی ساتھ نہ کھڑی ہو یا یہ کہ تمام قوتیں اکٹھی نہ ہو، اس وقت تک تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے صرف سیاست ہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہ حکومت بڑھا نہیں رہی، اور گزشتہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے اس کو کم کر دیا۔ وہ ایک ستم بالائے ستم تھا۔ نہیں مگر دیکھیں، اگر آپ، پھر میں آپ کو مثال دینا نہیں چاہتا، مگر اگر آپ سری لنکا کو دیکھیں تو مہندرا راجے پکسے جو تھے وہ آج سری لنکا اس پرابلم میں کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاپولر رجیم کیا راجہ پکسے صاحب نے، اور اس کو لا کے سری لنکا کو آج ڈیفالٹ کی شکل میں لے کے چلے گئے۔ میری پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی عوام، پاکستانی سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان کی معیشت کو سیاست کا حربہ نہیں بنائیں، اور یہ نہیں کہیں، عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ پاکستانی معیشت کی بنیادی قد و خال کے بیسس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو نہ اچھا عمران خان کے لیے ہوگا، نہ نواز شریف کے لیے ہوگا، نہ شہباز شریف کے لیے اچھا ہوگا۔ مگر یہ اتنی سوچ یا اتنی گہرائی ہماری سیاست میں نہیں آ پا رہی، اور ہم اس کی وجہ سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عوام اس سارے سسٹم کو ریجیکٹ کر دے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں معیشت اپنی غیر سیاسی چاہیے، اور وہ وقت زیادہ دور نظر نہیں آ رہا مجھے۔ کیونکہ جو چیلنجز ہیں یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک، جیسے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ اکیلی نہیں کر سکتی نا اس کو پورا، نہ ان کو ایڈریس کر سکتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب، آپ یہ شہباز شریف والی ٹیم لے لیں یا عمران خان کی ٹیم لے لیں، انہوں نے ایک دوسرے کے پورے الزامات کے علاوہ کبھی کوئی سلوشن دیا ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے کسی سے سلوشن سنا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ یہ کر دیں؟ کوئی بھی آدمی سلوشن تو نہیں دے رہا نا جی۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا عوام ان لوگوں کے آپس کے سیاسی جھگڑوں کے پیچھے اپنا مستقبل خراب کرنے کے لیے تیار ہے؟ پاکستانی عوام کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سلوشن کیوں نہیں دے رہے، اور پاکستانی عوام ان کو پریشرائز کرے کہ یہ سلوشن دیں، گورنمنٹ بھی سلوشن دے اور جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ بھی سلوشن دے۔ اگر یہ سلوشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری طاقت آ جائے گی، یا پاکستان کے عوام ان سب کو ریجیکٹ کر کے اس طرف چلے جائیں گے جو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود ہے۔